آپ تمام مسالک کو بٹھا کر اور آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح کے پروگرام مجھے اللہ کا بڑا فضل ہے, مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں, میں کرتا رہا ہوں اور میں آگے بھی کروں گا. مظفر حسین شاہ صاحب جو ہیں, ان سے آپ خفا ہیں, کیا وجہ بنی؟ نہیں معلوم یہ کیا ناسبی ہوا چلی ہے جس نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے اور آہستہ آہستہ آنے والی نسل کے لیے ناسبیت کا نمائندہ بنتے جا رہے ہیں. پاکستان میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے, پاکستان نے ذرا سے بھی ترقی نہیں کی ہے, تو ہو از دا فالٹ؟ اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دا پیپل آف پاکستان, دا جرنلسٹ آف پاکستان؟ جب آپ نے جرنلسٹ کا جرنل کہا تو مجھے لگا کہ آپ جواب کے قریب آ گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد احسان صدیقی اور آپ اس وقت میرا آفیشیل یوٹیوب چینل ناظرین دیکھ رہے ہیں. ناظرین گرامی, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ ٹو شیئر کہ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں, جو پرسنالٹی موجود ہے, مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جو کہ پاکستان کے چمکتے ہوئے ستارے ہیں, اور 2017 میں جنرل راحیل شریف صاحب نے بھی جو ہے ان کی تقاریر پر جو ہے ان کو تعریفیں عطا کی, اور جو ہے آفیشیل پیج پہ ان کی تقاریر کو بھی شیئر کیا, اور اس کے علاوہ بہت سی اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی ہے. میری مراد جناب اویس ربانی صاحب جو کہ یہاں پہ تشریف فرما ہے, ان کا جی ٹی وی نیوز سے تعلق ہے, اور ایک عرصہ دراز سے جو ہے عرفان رمضان ٹرانسمیشن اور اس کے علاوہ ایک اسپیشل پروگرام جو کہ الف لام میم کے نام سے انہوں نے لانچ بھی کیا, پروگرام بھی کیا, اور جو کہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید. آپ کے آنے سے بڑا اطمینان اور خوشی میسر آئی, اور جزاک اللہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت عنایت فرمایا. اویس بھائی, جس طرح سے آپ کا جیسے سوشل میڈیا سے بھی تعلق ہے اور جی ٹی وی کے حوالے سے بھی آپ پروگرام کرتے رہے ہیں, اور جرنلزم میں بھی آپ کا کافی میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز, اور جو ہے فیس بک پر بھی فالو کیا ہوا ہے. یہ بتائیں کہ یہ آغاز سفر کیسے ہوا, کس طرح اس جانب آپ آئے؟ کیونکہ آج کل کے ماحول میں دیکھا جائے تو اسلامک میں پروگرام بہت ہی کم ہو رہے ہیں, لوگ گیم شو کی طرف جا رہے ہیں, دوسری طرف رجحان ہو رہا ہے, تو آپ کا آغاز سفر کیسے ہو؟ یہ پروردگار کا بڑا شکر ہے کہ اس نے بچپن سے کچھ صلاحیتیں پیوست کر دیں, رگ رگ میں دوڑا دیں خون بنا کر, اور والدین, بزرگوار اور اساتذہ کی صحبت عطا فرمائی اس نے. تو شروع کا سفر کیڈٹ کالج, اور پھر اس کے بعد تقاریر, اور اس کے ساتھ بھی تقاریر کا ایک ایسا سلسلہ رہا کہ جس سے پروردگار کی اس نعمت جسے علم بیان کہتے ہیں اس کے ساتھ وابستگی رہی, اور پھر راستے کھلتے گئے. 2000 غالباً 12 یا 11 میں ایک ٹی وی چینل سے کال آئی کہ وہاں پر ایک اعزازی تقریر کرنی ہے. اس سے قبل تقریری مقابلے بھی کیے ہوئے تھے ٹیلی ویژنس کے اوپر, اور یہ سلسلہ اور بڑھتا گیا. جب اس سلسلے میں 2017 غالباً 2015 میں پی ٹی وی سے کال آئی, اور اس وقت پی ٹی وی کا پہلا پروگرام پاکستان اسپیکس ہوسٹ کیا. ٹھیک. اور پھر 2017 میں جیو سے کال آئی, اور جیو کا پروگرام جو اس وقت دل دل رمضان تھا وہ کیا, اور عالم آن لائن کے کچھ ایپیسوڈز ریکارڈ ہم نے کروائے. صحیح. تو یہ اس کے بعد سے سلسلہ جاری و ساری ہے. پھر 18 اور 19 کے بعد سے اب تک جی ٹی وی کے ساتھ تسلسل جاری ہے. جی, آگے دیکھیے. اویس ربانی صاحب, یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر اکثر جو ہے لوگوں کی طرف سے یہ امپریشن جاتا ہے, لوگ یہ تاثر رکھتے ہیں کہ آپ نا تمام مسالک کو بٹھا کر رمضان ٹرانسمیشن میں اسپیشلی پوسٹ وغیرہ بھی لوگوں نے بنائی ہے, لوگوں یعنی کہ آپ تمام مسالک کو بٹھا کر اور آپس میں لڑائی کروانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کا کیا موقف ہوگا اس پہ, کیا آپ جواب دینا چاہیں گے؟ کیا واقعی ایسا ہے یا پھر آپ کی نیت کچھ اور ہوتی ہے لوگوں کو سمجھانے کی نیت سے؟ کیا کہیں گے آپ؟ شکریہ. ایسا ہے کہ میری خواہش, اولا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ لوگ مختلف مکاتب فکر اور مشارب سے تعلق رکھنے والے ایک ساتھ بیٹھیں. جب ساتھ بیٹھیں گے تو اتفاق بھی ہوں گے اور اختلاف بھی ہوں گے. ایک چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی, وہ ہے حسن اختلاف. صحیح. یعنی یہ جو چیز نہیں پائی جاتی وہ آپ کو جوہلا میں تو نہیں, علماء میں ہی ملے گی. تو علماء ہی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کسی مسئلے پہ اگر اختلاف ہے تو اختلاف کے اظہار کا طریقہ کار کیا ہے, اختلاف کرنے کا حسن کیا ہے. جی بالکل. اختلاف کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ سامنے والے کو اٹھا کے پھینک دیں یا غائب کر دیں کرۂ ارض سے. البتہ اختلاف کیجئے اور بحث کیجئے, اور مدلل انداز سے آپ راضی یا ناراض ہو جائیں, یعنی اختلاف کر لیں اور اپنے اس پہ قائم رہیں. جھگڑا, فساد, گالم گلوچ, بد اخلاقی, دست و گریباں ہونا,
نہ یہ ہمارے پروگرام کا بھی کبھی مزاج رہا ہے، نہ ہم نے کبھی ایسا ہونے دیا ہے، اور انشاءاللہ کبھی ہو پائے گا. جی البتہ اس کے باوجود میں اس بات کی مکمل حمایت میں ہوں کہ علماء کو مختلف اسکول آف تھاٹس کے علماء کو ساتھ جی بیٹھنا چاہیے، بالکل. اور کبھی بھی کسی کو یہ کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ لڑیں. البتہ ہاٹ اور انتہائی کروشل ٹاپکس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے، ڈپینڈنگ کہ آپ اسے سنبھال سکتے ہو، ڈپینڈنگ کہ آپ کا عالم اسے سنبھالنے کی نیت سے آیا ہو، بالکل نہ کہ آپ عوام کو اشتعال دلانے کے لیے آئے ہو. اور اس طرح کے پروگرام مجھے اللہ کا بڑا فضل ہے، مجھے لگتا ہے میں کر سکتا ہوں، جی میں کرتا رہا ہوں اور میں آگے بھی کروں گا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم لوگ نوٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی علماء کرام جب تھوڑی سی بھی آؤٹ اسٹینڈنگ کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، یا 4 علماء کرام ایک الگ بات کر رہے ہیں، ایک عالم دین الگ بات کر رہے ہیں، تو آپ اسے بیچ میں آ کر جو ہے سنبھال لیتے ہیں ساری چیزیں، سچویشن کے کوئی بھی غلط بات نہ ہو. بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی جو صورت حال ہے، سچویشن کریٹ ہے، آپ دیکھ رہے ہوگے فیس بک پر بھی اور یوٹیوب چینل پہ بھی. آپ نے اختلاف کی بات کی ہے، تو ہمارے کچھ علماء کرام جو ہیں جب ان کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا عوام میں اس چیز کو لے کر آتے ہیں. وہ اسٹیج پر بیٹھ کے ایک دوسرے کو جو ہے اتنا زیادہ جو ہے ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں. وہ عوام آپس میں لڑ رہی ہوتی ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ علماء کرام تو ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں، لیکن عوام پھر بھی لڑ رہی ہوتی ہے. کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ یہ ہمارے معاشرے کا مزاج بن گیا ہے. یہی رنگ آپ کو سیاست میں ملے گا. سیاست اور اہلیان سیاست آپس میں اختلاف کر کے اتفاق اور محبتیں اور شادیاں بھی کر لیتے ہیں، جی مگر وہ جو عوام ہوتی ہے نا نیچی گراس روٹ لیول پہ، ان کے قتل و غارت، نفرت اور صدیوں کی دشمنی، بغض، کینہ، عداوت چل رہا ہوتا ہے. بالکل. محلے محلے، بھائی بھائی، گلی گلی، کوچے کوچے، اور اس میں شعور کی قلت اور قحط ہے. اس کا ایک خوبصورت سا نتیجہ اور میرے خیال ہے کہ فارمولہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. بالکل بالکل. یہ علماء کرام، خاص طور سے علماء کرام جو پروگرامز میں تشریف لے کر آتے ہیں اور ایسی گفتگو ہو جاتی ہے جس کا ان کو پتہ ہوتا ہے کہ عوام میں کیا رد عمل آئے گا، جی وہ بہت محتاط انداز سے گفتگو کرتے ہیں. پھر عوام میں بھی جا کے گویا کہ سامنے والا فریق نہیں موجود ہوتا، اس کی عدم موجودگی میں توازن برقرار رکھتے ہیں. بالکل. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں. اور قرآن کہتا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس بات پہ نہ اکسائے کہ تم عدل سے دور ہو جاؤ. اعدلوا وہ اقرب للتقویٰ. مسئلہ تب کھڑا ہوتا ہے چاہے سیاستدان ہو یا کوئی ذاکر خطیب ہو کہ جب وہ اپنے پنڈال میں جاتا ہے، اپنی محفل مجلس میں جاتا ہے اور وہاں وہ ون سائڈ گفتگو کرتا ہے اور وہاں لوگوں کو جوش دلاتے اشتعال تک وہ لے آتا ہے. یہ ناانصافی ہے. میرے خیال ہے کہ ون سائڈ اسٹوری ہماری عوام بھی سننا چاہتی ہے. جی ون سائڈ ایک مزاج ہمارا چل رہا ہوتا ہے. بہت سے پروگرامز میں نے ایسے کیے جس میں ایک ون سائڈ کلپ انہوں نے سنا اور اس کے بعد وہ والہانہ محبت کا دوسرے سائڈ کو بھی آپ سنیں، ان کا بھی موقف ہو سکتا ہے، اور یہی توازن ہے، یہی عدل ہے. افسوس ہے مگر مجھے یقین ہے کہ ایسے لسنرز اور ویورز بھی مل رہے ہیں جو پروگرام کو پورا سننے کے بعد خود اپنا ذاتی مطالعہ شیئر کرتے ہیں کہ میرے حساب سے یہ چیز ایسے ایسے ایسے، اور ایسے بھی ویورز ہوتے ہیں. اکثر شارٹ کلپس نکال کے وائرل کر دیے جاتے ہیں، بات کاٹ کو. اکثر تو وہ شارٹ کلپس ایڈٹ کر کے اور جوڑ کے وائرل کر دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب مزاج ہے معاشرے کا، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر اس میں محتاط انداز ایک تو ناظم، ہوسٹ، نقیب کو اختیار کرنا چاہیے، اور دوسرا جو مہمان آیا ہے اس کو کبھی بھی سامنے والے کی توہین نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ عزت نہیں ہونی چاہیے. نازیبا گفتگو چاہے وہ پروگرام میں ہو اور محفل مجلس یا مسجد میں ہو، خطبے میں ہو، یہ نہیں کرنی چاہیے. یہ بڑا ایک افسوسناک المیہ ہے کہ ٹیلی ویژن کے اوپر ہم اور ہوتے ہیں اور جب ہم اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو اس وقت انداز اور ہوتا ہے. اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے، پاک آرمی کہتی ہے پاکستان ہمارا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے عمران خان صاحب کہتے ہیں نیا پاکستان، اور پھر بلاول بھٹو صاحب اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان. آپ کہتے ہیں جناح کا پاکستان. تو کیا اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا پاکستان، تیرا پاکستان، میرا پاکستان. جناح کا پاکستان کانسیپٹ کیا ہے؟ آپ کیا لے کر چل رہے ہیں؟ صدیقی صاحب، آپ فرض کر لیجئے کہ آپ چند سال کے ہیں جی، اور محلے میں کہیں گم ہو گئے. صحیح. پڑوسی مل کے کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، دکاندار مل کے کہتا ہے یہ میرا بچہ ہے، باہر سے کچھ مسافر سیاح آئے ہوئے وہ کہتے ہیں آپ ہمارے ہیں، مگر جب تک آپ کا باپ زندہ ہے آپ اسی کے بچے ہیں، اور جب تک اس کا نظریہ زندہ ہے، اس کی نسبت، اس کی ولدیت زندہ ہے، صدیقی صاحب کو یہی کہا جائے گا یہ اپنے باپ کا بیٹا ہے. بالکل. اور جب 4 لوگ تقاضا کر رہے ہوں گے ہمارا ہے تو وہ آ کے کہے گا یہ میرا بچہ ہے. یہ قائد اعظم کا ملک ہے. بالکل. اور وہ بابا قوم ہے، اور قومیں اپنے باپ کی ہوتی ہیں، قومیں اپنے نظریات کی ہوتی ہیں. یہ جو جناح کا پاکستان کا فلسفہ ہے، یہ ان تمام عارضی فلسفوں کی
مخالفت کرتا ہے. جی کل کو کوئی کہتے کہ نیا پاکستان نہیں، نیا ہویا نہیں ہے. جب قائد اعظم نے لکیر کھینچی تھی وہی نیا تھا, جی اور اس کی تازگی آج تک تقاضا کرتی ہے کہ اسے ویسے ہی رکھا جائے. بالکل کوئی کہتے ہیں کہ پرانا ہے, نہیں پرانا ہوا, کیونکہ میرے جناح کے افکار ہزاروں سال تک پہنچانے دینے والے ہیں, وہ پرانے نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ اسلامی نظریات ہیں, وہ لا الہ کا نمائندہ ہے, بالکل ایسے وہ قرآن و حدیث کا نمائندہ ہے, اور اس پہ تمام مکاتب فکر مشارف جمع ہوتے ہیں. اور ایسے ہی کوئی کہتے ہیں ہمارا پاکستان, تو میرے خیال ہے شاید وہ اپنے پاکستان کو یا اپنے طبقے اور اپنی لوگوں کے پاکستان کو ہمارا کہہ رہا ہے. جی اس میں ہم کا معنی تو آپ نے بتایا ہے, وہ 4 لوگ جو فیوڈل ہیں, جو جی کیپٹل ہیں, جو امیر ہیں, جو نسلی سیاستدان ہیں. جی نہیں, یہ پاکستان رہتے وقت تک جناح کا پاکستان ہے, اور یہی بات اس کو قائم و دائم رکھے گی. بالکل میں یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گویا ہماری سٹرگل ابھی تک کوئی سیاسی سٹرگل نہیں ہے, ہم سیاست پہ نہیں یہ نعرہ لگاتے, مگر اس کی وجہ صرف ہے کہ ہمیں بھی آکے کہ ہم سیاست کریں, جی ہمیں بھی یہ اللہ تعالیٰ نے حوصلہ, ہمت اور موقع دیا کہ ہم سیاست میں کود جائیں. بالکل ایسے مگر اگر ہم نہیں جاتے, اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہماری خواہش ہے کہ کہیں کوئی سیاسی چھاپ لگا کے جناح صاحب سے دور نہ ہو جائے, کہ بھئی جناح صاحب کا نام تو یہ لوگ لیتے ہیں تو ہم نہیں لیں گے, لہٰذا جناح از فار آل. اور یہ ہمارا تیرا نیا پرانا پاکستان سب والے جی جناح کے پاکستان کا نعرہ لگائیں, اور اس کو عملی طور پہ منتقل کریں ہم اس کے پرچم ساتھ. کے نیچے دیکھیں پرچم کے نیچے تو ہم بہت آئے, مگر پرچم کو ہم نے مختلف طریقے سے استعمال کیا ہے. جی کبھی ہم نے اپنا مال نیچے رکھا اور پرچم کے نیچے آ گئے, بالکل ایسے کبھی ہم نے پرچم کو تار تار کیا, اس کی عزت, اس کی غیرت طبقات میں, قومیتوں میں بانٹ لی, کبھی ہم نے اسی پرچم کی ساڑی ماڈل کو پہنا دیا. جی پرچم کے نیچے آنے سے کام نہیں چلے گا, نظریات کے سائے تلے آنا پڑے گا, وہی سایہ خدائے ذوالجلال ہے. بالکل ایسے وہ نظریہ کسی دوسرے کا نہیں چلے گا. 3 دو ٹوک موقف میں آپ کے سامنے دینا چاہتا ہوں. جی سب سے پہلے یہ کہ قائد اعظم کے پاکستان میں اسرائیل اور اسرائیلیات کا کوئی وجود نہیں ہے. جی فلسطین کی نمائندگی پاکستان کرے گا. قائد اعظم کے پاکستان میں کشمیر کا موقف بہت اسٹرانگ ہے, جی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے, شہرک کا مقام کشمیر کو حاصل ہے. بتائیے کہ آج کا پاکستان جناح کا پاکستان ہے. قائد اعظم کے پاکستان میں انگریز ہو, فرنگی ہو یا کوئی بھی بیرونی ہو, اس کو اتنی ہی عزت ملے گی جتنی وہ دے گا. بالکل اگر یہ تو انکل ٹام کا پاکستان ہے, اس لحاظ سے تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس پہ کام کریں, اور میری اور آپ کی جدوجہد ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کو, نوجوانوں کو یہ پیغام پہنچائیں. آپ کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, جی آپ جناح کے پاکستان کے لیے اسٹرگل کریں. شاید یہی بات ہے جو ہمیں جوڑتی ہے. دیکھیے بلوچستان اگر آپ سے ناراض ہے تو بلوچ قبائل کے سردار جناح صاحب سے خوش تھے. بالکل ایسے اگر آپ سے کے پی کے یا پشتون بیلٹ کے لوگ ناراض ہیں تو وہ وہی لوگ تھے, اور قائد اعظم تھے, وہ ان کے ساتھ چلنے کو تیار تھے. جی اسی طرح یہ آپ کے بھاولپور اور سارے ساؤتھ ویسٹ پنجاب, یہ سب کچھ, یہاں تک کہ وہاں ہندوستان میں رہنے والے مہاجر صحیح قائد اعظم کی آواز, للکار اور کردار پہ لبیک کہتے ہوئے تشریف لے آئے. بالکل ایسے تو ایسا کردار ہے ہی کسی کے پاس نہیں. میرے جناح کی جوتی کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں یہ لوگ. تو ان کو رول ماڈل نہیں بنایا جا سکتا پاکستان میں, بالکل قائد اعظم کو بنایا جا سکتا ہے, اور اس پہ ہم جتنی ہم سے گفتگو کروائیں ہمیں خوشی ہوگی. مگر یہ کہ یہ بات میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا پولیٹکس پر بھی آیا. ہم یہ بتائیں کہ 75 سال ہو گئے, ہر کسی کی زبان پر یہی ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے, پاکستان نے ذرا سے بھی ترقی نہیں کی ہے. تو ہو از دا فالٹ, اس کے پیچھے کون ہو سکتا ہے؟ دا پیپل آف پاکستان, دا جرنلسٹ آف پاکستان اینڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. کیا کہیں گے آپ؟ جب آپ نے جرنلسٹ کا جرنل کہا تو مجھے لگا کہ آپ جواب کے قریب آ گئے. جی مگر یہ جرنل کویشچن ہے, اس کو جرنل لوگ ہی آنسر کریں, ہمیں تو نہیں پتا اس کا آنسر. جی جی میرے خیال ہے ہم سب ذمہ دار ہیں, بالکل ہم سب ذمہ دار ہیں, اور ہم سب کا کردار ہے. آگے بڑھتا تب بھی اور پیچھے رہتا تب بھی. بالکل. ایک اور امپورٹنٹ سوال ہے, کانسٹیٹیوشن پاکستان کا آئین, اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ اگر کسی کو اپنے حقوق چاہیے, اپنے ہیومن رائٹس کے لیے بھی اگر وہ اپنی بات کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ ایک جتھے کی صورت میں آتا ہے, توڑ پھوڑ, پولیس والے کو مارنا, اور جو ہے سرکاری املاک کو نقصان پہنچانا. 9 مئی کا واقعہ بھی جو ہے واضح ہوا. تو مطلب جب بھی ہمیں اپنے ہیومن رائٹس کے لیے بات کرنی پڑے گی تو ہم ایک جتھا بنا کر جو آئیں گے اور توڑ پھوڑ شروع کر دیں گے. یہی کانسٹیٹیوشن ہے, اس کی کیا اہمیت ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے میں آپ کو دل کی بات کروں, جی افسوس مجھے ہوگا میں کہیں ایسے کلمات کا استعمال نہ کر لوں جو نازیبا ہوں, کیونکہ کچھ چیزیں انسان کی ہوتی ہیں جس میں اس سے سوائے عدم برداشت کے اور کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہوتا, اور یہ نہیں ہونا چاہیے. جی پاکستان, پاکستانیت, بانی پاکستان اور ان سے منسلک تمام چیزیں
یہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے جی اور یہ کسی پارٹی کی ریڈ لائن نہیں ہے, یہ پاکستانی کی ریڈ لائن ہے. آپ فوج لوگ تو کہتے ہیں شہداء پہ بات کریں, میں کہہ رہا ہوں وہ ایک پارٹی کا نعرہ ہے, یہ پاکستان کا نعرہ ہے. آپ قائد اعظم پہ بات کریں گے, جناح صاحب پہ, جناح سے منسلک چیزوں پہ بات کریں گے, یہ ہماری ریڈ لائن ہے اور ہونی چاہیے. جی میں یہ کسی پارٹی کی نمائندگی میں نہیں کہہ رہا, مگر میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے شہداء جی جو چاہے 1947 کے ہوں, چاہے وہ مہاجرین ہوں, چاہے وہ 65 کے ہوں, چاہے 71 کے ہوں, چاہے 99 کے ہوں, چاہے 2001 کے ہوں, چاہے وہ کل کا کوئی ہو, جی چاہے وہ جو 17 سال کا لڑکا ہے جس نے بارود والے کو پکڑ لیا تھا اپنے ساتھ, جی جس نے اس مٹی کے دفاع اور میری اور آپ کی ناموس کی آبرو بچانے کے لیے اپنی جان قربان کی ہے, صحیح اس شہید کی توقیر میں, اس کی عزت میں کمی نہیں آنے دیں گے. جی وہ قومیں مر جاتی ہیں جن کا شہید مر جاتا ہے, اللہ اور وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جن کا شہید زندہ رہتا ہے. زندہ اللہ نے اس لیے کہا کہ شہید زندہ ہے, اس لیے کہ اس قوم کو وہ شہید مردہ نظر نہ آئے. آپ بالکل شہید کی نشانیوں اور اس سے منسلک چیزوں کو توڑ تاڑ کے نشانہ بنائیں, اس لیے کہ آپ کی سیاست نہیں ہو رہی ہے, آپ کے سیاستدان غلط ہو رہا ہے کسی کے ساتھ. جب گرفتاری ہوئی نا تو مجھے بڑا افسوس ہوا, یہ نہیں ہونا چاہیے, مجھ سمیت بہت سے لوگوں کا ہوا ہوگا, صحیح مگر ہر کسی جرم کا قصور پاکستان اور پاکستانیت کیوں بھگتے؟ بالکل شہید کا کیا کام ہے اس میں؟ قائد اعظم کے گھر کا کیا کام ہے اس میں؟ یعنی اب افسوس کی بات ہے کہ ہمیں ہر چیز کا بدلہ پاکستان اور پاکستانیوں سے نکالنا ہے. یہاں پہ آپ کی ہڑتال ہے, گرین لائن کو آپ جلائیں گے, شیشوں کو آپ توڑیں گے, بس اسٹاپ کو آپ جلائیں گے, وہ جس کا دن ایک ڈیلی ویجز کے اوپر چلتا ہے, دہاڑی وہ لگاتا ہے, اس کے کام کاروبار کو آپ روکیں گے. یعنی دو باتیں مجھے اس بات سے انتہائی شدید مخالفت ہے کہ آپ کے اپنے سیاسی مسئلوں کو نہ پاکستان پورا کرے گا نہ پاکستانیت پورا کرے گی. جی ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے, اور خاص طور سے ہمارے شہیدوں کے معاملے میں یہ ہماری نہ صرف ریڈ لائن ہے بلکہ یہ ہمارا ریڈ فلیگ ہے. بالکل شہیدوں کے خون اور سرخ خون کی قسم, چاہے وہ کوئی بھی سیاسی جماعت ہو, کوئی بھی, یہاں تک کہ میں خود ایک سیاسی جماعت میں اگر شامل ہوں, مگر میرے نظریات شہداء اور پاکستان کے اور اسلام کے شہداء کے مخالف ہوں, ہمیں اٹھا کے باہر پھینک دینا چاہیے. اس ملک میں ایک جہنم بنانی چاہیے جس میں ان کو ڈال دینا چاہیے, ان کو بتانا چاہیے کہ یہ ملک ایسا کہ جس کے شہید زندہ ہوں, صحیح اس کے ساتھ یہ مذاق, یہ توہین نہیں ہونی چاہیے. بالکل ایسے یہاں پر میں اپنے سیاسی دوستوں کو بتاؤں کہ ہرگز یہ نہ سمجھے گا کہ میں کسی سیاسی جماعت کی مخالفت کر رہا ہوں, میں بالکل بھی ایسا نہیں کر رہا, مگر مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو ان لوگوں پہ ڈال دیا جاتا ہے جو عظیم ہے. مثلا کوئی پاکستانی اگر پاکستان سے مایوس ہو رہا ہوگا نا, وہ قائد اعظم سے مایوس ہو جائے گا. وہ پاکستان کی حکومت اور سیاستدانوں سے اعتراض رکھنے کے بجائے اس جھنڈے, اس پرچم, اس زبان سے اعتراض کرے گا. یہ کیا بات ہوئی ہے؟ پاکستان کا کیا قصور ہے؟ تو میرے خیال ہے کہ اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ ہماری سیاسی تربیت نہیں ہوتی. بالکل ایسے سیاستدان ہمارے لیے ایک ہوا کے جھونکے کی طرح مشہور ہوتا ہے, مشہور کروایا جاتا ہے, جی ایک بلون بنتا ہے, اس کے پیچھے سارے اڑنے لگتے ہیں, اور پھر جب اس غبارے سے ہوا نکلتی ہے تو پھر وہ ایسے ہی نکلتی ہے جیسے ابھی پی ٹی آئی والوں کی نکل رہی ہے. یعنی افسوس ہو رہا ہے مجھے میری بڑی پسندیدہ جماعت رہی ہے, مگر دیکھیے اس طرح کے سیاستدان ہوتے ہیں, تتر بتر ہو جاتے ہیں, یہ ان کے نظریات ہوتے ہیں. یہ نیا پاکستان ہے. کاش کہ یہ جناح کا پاکستان ہوتا تو اس لیاقت علی خان کی طرح یہ گولی کھا لیتے سینے کے اوپر. اچھا, یہاں پر ایک اور سوال میں ایڈ کروں گا کہ ایک مقرر کے پاس جو تقریر کر رہا ہوتا ہے اس کے پاس 2-3 آپشن ہوتے ہیں, یا وہ جو ہے سیاستدان بن جاتا ہے, یا پھر وہ مارننگ شو کی طرف چلا جاتا ہے, یا پھر وہ جرنلزم کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ٹاک شو کو بھی کر رہا ہوتا ہے, نیوز اینکر بن جاتا ہے. لیکن آپ میں اسپیشل میں نے یہ چیز دیکھی کہ آپ اسلامک فیلڈ میں آئے, اور کیا وجہ ہے کہ لوگ جو ہے دوسری فیلڈ کو زیادہ توجہ دیتے ہیں, نیوز اینکرنگ کی طرف جا رہے ہیں, گیم شو کی طرف جا رہے ہیں, لیکن کیا وجہ ہے کہ اسلامک فیلڈ میں لڑکے کیوں نہیں آ رہے جو آج کل کے جرنلزم فری ہونے کے بعد, بیچلر کرنے کے بعد نہیں؟ اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیے سب سے پہلے تو شوق بہت سارے دوستوں میں بیدار ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ لوگ متاثر ہوتے ہیں اور خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ ان کو اسلامک ریلیجیس انفو انٹرٹینمنٹ ٹائپ آف پروگرامز کرنے ہیں, جی ہاں, مگر اس کی تعداد اس کی صلاحیتوں کے اوپر مبنی ہے. نیوز عام طور سے آسان ہے, ہمارے یہاں سیاست کے اوپر تبصرہ کرنا ایک قومی کھیل کھیلنے کے مترادف ہے, اور بزرگ, بڑے, بوڑھے, تمام لوگ یہ کام آسانی سے کر لیتے ہیں. صحیح. دین پہ بھی کم و بیش یہی رویہ ہے, خاص طور سے اختلافات کو لے کر, مگر چونکہ دین کی بات پکڑی جاتی ہے اور آپ کا مطالعہ اگر قوی نہ ہو اور مستحکم نہ ہو اور صحیح السند نہ ہو تو پھر آپ کو آگے جواب دینے میں مشکل آ جاتی ہے. دوسری طرف سیاست اور سیاستدان والوں نے, یعنی نظام سیاست نے آسانی چھوڑ رکھی ہے, مگر دین کے ذمہ دار لوگوں نے
یقیناً اس کو اور مزید خطرناک بنا دیا ہے کہ کوئی بھی شخص ایسی گفتگو نہ کرے. تو اس کا ایک خوف ہوتا ہے اور اس خوف کی وجہ سے ہر شخص اس طرف قدم نہیں رکھتا. بلکہ مجھے میرے دوست بھی کہتے ہیں کہ آپ اس سے باز رہیں کیونکہ متشدد عوام ہے, مزاج تشدد پسند ہے, شدت پسندی پوری قوم میں پھیلی ہوئی. تو ایسا نہ ہو کہ کوئی فرض کر کے اور کوئی اپنی غلطی سے اپنے گمان سے کوئی نقصان پہنچا دے. تو یہ اس کے خطرات ہیں اس فیلڈ کے, جس کی وجہ سے لوگ نہیں اس میں قدم رکھتے. مگر اس کے باوجود میں کہوں گا کہ اگر آپ دین اور دنیا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے گزارنا چاہتے ہیں اور اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت اچھی فیلڈ ہے. اس میں سب سے اچھا یہ ہے کہ علماء کرام مختلف مکاتب فکر کے جو متقی پرہیزگار زہد و تقویٰ کی مینار ہے, ان کے ساتھ آپ کا وقت گزر جاتا ہے. بالکل آپ کو مختلف مشارب سے بہت سا مشروب پینے کا شرف حاصل ہو اس جاتا سے مثالیں ایک جگہ بیٹھ کر ان کی بات سنیں. بالکل. اور پھر اگر ماضی میں کسی نے اچھا نہ کیا ہو تو اس کو بہتر کرنے کا موقع مل جاتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, جی, تسخیر مقام رنگ و بو کر, خرد کو فطرت کے روبرو کر, تو اپنی خودی کو کھو چکا ہے, کھوئی ہوئی شے کی جستجو کر, گرچہ بے لذت نہیں فطرت, جو اس سے نہ ہو سکا وہ تو کر. ویسے بانی صاحب مجھے یہ بتائیے کہ جی ٹی وی پر ایک پروگرام آپ نے لانچ کیا تھا جس کا نام تھا الف لام میم. یہ حروف مقطعات میں سے ورڈ ہے یہ, اور اس کے میننگز جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے اس کو ریویل نہیں کیا, کسی کو بھی اس کا معنی بھی معلوم نہیں ہے. تو کیا وجہ ہوئی کہ آپ نے الف لام میم کو جو ہے پروگرام کا نام رکھا؟ اور ایک اور چیز, علامہ کوکب نورانی صاحب نے بھی اس کی مخالفت کی تھی, آپ نے ایک جو انٹرویو میں بھی بتایا. تو بتائیے کہ کیا اس کو رکھنے کا کیا وجہ بنی, کیا سوچ کے آپ نے اس پروگرام کا نام رکھا؟ شکریہ. پہلے تو یہ واضح کر دوں کہ علامہ کوکب نورانی حفظ اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کیا اور میں نے ان سے مشورہ لیا, اور مشورے پہ انہوں نے کہا کہ میری تجویز یہ ہے کہ نام مناسب نہیں ہے. ٹھیک. مگر آپ کو پتہ ہے نا کہ مشورے کا ایک حسن ہوتا ہے, اور خاص طور سے استخارہ میں بھی ایسی ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو رائے آئے وہ حتمی واجب فرض نہیں ہوتی. صحیح. مختلف علماء کرام سے بھی ہم نے اس حوالے سے رائے لی. میری اپنی ذاتی پسند بھی تھی, اور ٹیلی ویژن کے ہمارے دوست خاص طور سے شیخ بھائی اور تمام افراد کی جن کا یہ ذہن تھا, انہوں نے اس پروگرام کو اس ٹائٹل کے ساتھ اس لیے پسند کیا کہ ایک تو قرآن سے رغبت ہماری بڑھے گی. صحیح. آپ دیکھیں سورہ فاتحہ کے بعد قرآن شروع یہاں سے ہوتا ہے, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یعنی یہ کچھ ایسا ہے جو لوگوں کو اپنی طرف مرغوب کرتا ہے, لوگوں کو مرغوب کرتا ہے, لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے, اور ساتھ ساتھ تشویش, تحقیق, غور, فکر کا مطالبہ اور تقاضا کرتا ہے. بالکل ایسا. تو اس پروگرام کے اس نام سے 2-3 فوائد ہمیں ملیں گے. ایک تو یہ کہ لوگ قرآن کی طرف آئیں گے, شاید ان کو یاد آ جائے کہ قرآن پڑھنا ہے. بالکل. شاید ان کو قرآن کی جھلک نظر آئے جس سے ان کی قرآن کی محبت بڑھے اور تلاوت قرآن کا شوق بڑھے. دوسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ ان کو یہ بھی پتہ لگے گا کہ بہت کچھ ہے جو مجھے نہیں آتا. مثلا اسی قرآن مجید فرقان الحمید میں ایسے حروف مقطعات ہیں کہ جن کے معنی ابھی تک مجھے تلاش کرنے ہیں. جی. اور اللہ نے یہ بتایا کہ جہاں خشک و تر کا علم قرآن میں موجود ہے, ہر بری اور بحری ہر شے کا قرآن میں علم موجود ہے, وہاں کچھ ایسا ہے جو علم ہے مگر تم تک نہیں ڈیلیور ہو. یعنی ان راسخون العلم کو تلاش کرو جو تمہیں یہ پہنچا دے. صحیح. میرا دل یہ کہتا ہے کہ ان کے معنی اللہ نے اس لیے مخفی رکھے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں اور وہ ان کے معنی ہمیں بتائیں کہ دیکھو یہ علم لدنی ہے, یہ علم ہمیں آل رسول کو ملا ہے, اور یہ اس کا ترجمہ ہے, اور یہ اس کے معنی ہیں. بالکل. تو ان کے دور تک بھی پہنچانے کے لیے, ماضی کے دور سے مستقبل کا سفر کرنے کے لیے نام بہت پیارا لگا. اور اس کی خاصیت یہ بھی ہے نا کہ جب حروف کو پڑھا جاتا ہے, آپ کو پتہ ہے 10 نیکیاں ملتی ہیں. سبحان اللہ. تو بہت ساری وجوہات کا ایک مخفف بنا, اور مجھے لگا کہ کسی ایرے غیرے کا نام رکھنے سے بہتر ہے قرآن کی آیات کا انتخاب کیا جائے. اب یقینی طور سے آپ پوری آیت ایسا ٹائٹل تو نہیں رکھ سکتے تھے, مگر یہ بہت پیارا انداز تھا. اگر میرے بس میں ہوتا اور الف لام میم کے علاوہ کوئی اور نام اس کا ہم رکھ سکتے ہوتے تو شاید میں یاسین بھی ہٹ ہوا ہے, ہو سکتا ہے اسی ورڈ کی وجہ سے, یہ اسی لفظ. بے شک یہ کرامات ہیں, پروردگار کی کلام کی برکتیں ہیں, اس کا فیوز ہے, اور پروردگار ہمیں اس پہ پابند رکھے کہ ہم اس کی عزت بحال رکھیں اور کبھی بھی اس کی توقیر میں کمی نہ آنے. صحیح. بے شک بالکل صحیح فرمایا. اچھا اویس بھائی یہ بتائیں کہ مظفر حسین شاہ صاحب جو ہیں ان سے آپ خفا ہیں, کیا وجہ بنی, کیا مطلب اپنے ہمیں انٹرویو میں بتایا تھا, اور ایک اور چیز بھی پورا ایک واقعہ اس ان کے ساتھ گزرا, وہ کیا واقعہ ہے ذرا بتائیں گے؟ آپ ان سے خفا ہیں یا وہ آپ سے خفا ہیں, کیا کہتے ہیں؟
کیونکہ ہم نے ابھی تک مظفر شاہ صاحب کو نہیں دیکھا، کراچی کی سب سے بڑی پرسنالٹی ہے اور سید بھی ہیں. اگر ایسا کچھ ہے تو بتائیے کیا سچویشن ہے. بہت شکریہ. میں سب سے پہلے تو یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ کنویں اور پیاسے جیسی نسبت ہے میری اور سید مظفر حسین شاہ حفظ اللہ تعالیٰ کی. وہ علم کا ایک کنواں ہے صحیح. اور میں تقاضا رکھنے والا تشنہ لب ہوں. جی. تو کبھی بھی پیاسا کنویں سے ناراض نہیں ہو سکتا. ہوگا تو کنویں کو فرق نہیں پڑے گا. دراصل یہ کنواں ہے کہ جو بعض کا اختیار رکھتا ہے اور وہ ہو بھی سکتا ہے. لوگوں کی افواہیں اور کچھ لوگ خود سے بھی بہت گرم مزاج ہوتے ہیں. قرآن منع کرتا ہے اس کیفیت کو کہ کوئی بات آئے تو تحقیق کر لو. تحقیق کرنے کے بعد فیصلہ کرنا زیادہ مضبوط فیصلہ ہوتا ہے. صحیح ہے. شاہ صاحب کا میرے خیال ہے کہ مجھ سے تو کوئی ذاتی ناراضگی نہیں ہے ان کی، اور میں ان کے گھر پہ بھی گیا ہوں، ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا ہے، ہم نے والا بھی ہوں. یہ ان کا خاص لطف ہے اور یہ ایک اچھے اخلاق کی علامت ہوتی ہے. مگر شاہ صاحب کا ان علماء کرام سے ضرور اختلاف ہے کہ جن کو میں ذاتی حیثیت میں جانتا ہوں اور بہت محبوب رکھتا ہوں. صحیح. اور میں ان کے اخلاق، ان کے کردار سے بڑا متاثر ہوں. تو جب آپ کو کہتے ہیں حضرت علی کا قول ہے آپ پہ ہمارا سلام، کہ جو دوست ہوتا ہے نا، اس کا دوست بھی آپ کا دوست ہونا چاہیے. بالکل ایسا. اور اگر دوست کا دشمن ہے تو وہ آپ کا دشمن ہونا چاہیے. اب یہاں یہ والے فارمولے ہیں. تو آپ کے توسط سے میں شاہ صاحب کو یہ پیغام ضرور دینا چاہتا ہوں، اور وہ میرے ہمیشہ محترم ہے اور ہمیں ان سے بہت کچھ سیکھنا ہے. بالکل ایسا. مگر ایک دور تھا کہ جب وہ توحید، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ، مقام اور اہل بیت رسول کا خاص شرف و مقام بیان کیا کرتے تھے، اور وہ اسی نسبت سے ہمیں اچھے لگتے تھے. بالکل ایسا. نہیں معلوم یہ کیا ناسبی ہوا چلی ہے جس نے ان کو اپنے آغوش میں لے لیا ہے، اور آہستہ آہستہ آنے والی نسل کے لیے ناسبیت کا نمائندہ بنتے جا رہے ہیں. جی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری غلط گمانی ہوگی، غلط بیانی ہوگی، مگر میں اسی بات پہ اکتفا کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھنا چاہتا ہوں. جی. اللہ نہ کرے کہ شاہ صاحب کبھی ناسبیت کی طرف جائے، مگر اس وقت جو نمائندگی ہو رہی ہے اس میں خاص طور سے جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مسئلے پہ شاہ صاحب نے جو کردار ان سے ایکسپیکٹ تھا وہ نہیں ادا کیا. میری خواہش ہے کہ وہ اسی ذوالفقاری، حیدری، کراری روپ میں آئیں اور اسی طرح سے اس اعلیٰ مرتبے کا دفاع کریں. اسی لیے ہماری زندگیاں ہیں اور اس سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. حضرت اسی خاندان میں سے شاہ جی اگر جی گویا اس پہ مختلف آرا ہے، مگر ظاہر ہے کوئی ہمیں یہ کہہ دے کہ وہ سید ہے تو وہ سید ہے. بالکل ایسے. یعنی ہمیں اس پہ ہمارا کوئی انویسٹیگیشن کا معاملہ نہیں پڑتا. ان لوگوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں جو سید مظفر حسین شاہ صاحب کے لیے حفظ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ وہ جعلی سید ہے یا سید نہیں ہے اور یہ سب چیزیں. دیکھیے بہت افسوس کی بات ہے. لال شہباز قلندر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے وہ گھوڑا مانگا. آپ نے منع فرمایا. ان کو گھوڑا بڑا عزیز تھا، پیارا رنگ تھا اس کا. مگر جو ہی اس شخص نے کہا کہ آپ مجھے انکار کر رہے ہیں، میں آل رسول سید ہوں، جی، آپ نے اسے گھوڑا بھی دیا، پلان بھی دی، خرچہ بھی دیا اور اس کو کہا کہ آپ چلے جائیں، شکریہ، اور کچھ بھی چاہیے تو آپ آ جائیں. ساتھ کھڑے ہوئے ایک شخص نے کہا حضور والا یہ تو مسلمان بھی نہیں ہے، جی، غیر مسلم ہے، ہندو ہے جس نے آپ کو کہا ہے میں سید ہوں. آپ نے کہا کہ مجھے نہیں پتا ہوگا اگر تمہیں پتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ جس نے نام استعمال کیا نا اس کا ایک مرتبہ مقام ہے، تو اس کے جھوٹ میں بھی اتنا اثر ہے، سچ میں تو مرتبہ ہی الگ ہے. تو شاہ صاحب کے لیے جو یہ کوئی جملہ کہتا ہے میں ان سے بڑا خفا ہوں اور یہ نہیں کہنا چاہیے، اور کسی کے لیے بھی نہیں کہنا چاہیے. شاہ صاحب کا تو ایک بلند مقام. بالکل ایسی ہے. جی بہت شکریہ ونس اگین اویس ربانی صاحب کا، آپ نے جو ہے ٹائم ہماری ٹیم کو دیا. شکریہ آپ. اور آخر میں 2-3 الفاظ ہماری ٹیم کے لیے کیا کہیں گے؟ بہت اچھا. میں آپ کے لیے کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے دعائیہ کلمات. تو میں اس دعا پہ بھروسہ رکھتا ہوں جو کسی کی ایبسنس میں دی جائے اور راتوں کو جاگ کے دی جائے، اور میں انشاءاللہ آپ کے لیے ارادہ رکھتا ہوں پروردگار آپ کو کامیاب کرے. بڑا اچھا حوصلہ، عمدہ انداز، نفاست اور یہ شوق آپ کو آگے لے کے جائے گا. اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آنے والے دنوں میں مذہبی پروگرامز کو اس حسن اور اس پیار کے ساتھ ادا کریں کہ لوگ بھی آپ کا دل دعویٰ ہو جائے. میں تو بہت زیادہ متاثر ہوا، مجھے خوشی ہوئی، اور میں نے یہ دیکھا کہ آپ اس کے پیچھے ہوم ورک اور مطالعہ بھی کر کے آتے ہیں. اور پھر اسپیشلی جو مجھے جس بات کی خوشی ہوئی، مجھے کہنے دیجیے گا کہ جو بیک گراؤنڈ ہے آپ کا، اس بیک گراؤنڈ کے لوگ جب آگے آتے ہیں، یعنی میرا عزیز کورنگی ہو، اورنگی ہو، یہ وہ علاقے ہیں کہ جب ٹیلنٹ آتا ہے تو خوشی ہوتی ہے کہ کس جگہ دب گیا تھا، اور پروردگار کا شکر ہے وہ نکل کر آیا، اور مجھے لگتا ہے کہ آگے بہت اچھا مستقبل بھی ہے. تھینک یو سو مچ ونس اگین. ایک بار پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نئی پرسنالٹی کے ساتھ. چینل کو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.